السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پیشاب کس طرح کرنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حدیث۔ عن عائشہ قالت من حدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقه انا رأيته يبول قاعدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی بات کا یقین مت کرنا، کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ تو آپ کا معمول ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہی تھا۔ صرف دو واقعات ہیں جہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور آپ نے تلہٹی کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا، تو یہاں دو وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ رخ نیچے کی طرف تھا تو پیشاب کی چھینٹوں کا دوبارہ اپنے اوپر پڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جو ایکسٹریمزم اور تشدد یا اطیواد جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو، کہ لوگ اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو لوگ اس پر کوئی کفر کا فتویٰ ہی نہ لگا دیں، تو یا گستاخ رسول ہی نہ بتانے لگے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشاب اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کوڑی پر تھے، کوڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا ہے، تو یہاں ظاہر ہے کہ اگر کوڑی پر بیٹھتے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے، کھڑے ہونے میں یہ حکمت تھی۔ اور کیونکہ کوڑی جو ہے اونچے پر تھی اور کوڑا کرکٹ اونچے پر تھا، تو وہاں سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کپڑوں پر چھینٹیں لگنے کا امکان نہیں تھا۔ اصل مقصد استنجا کا جو طریقہ ہے یہی ہے کہ آپ کے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹیں نہ لگیں۔ تو یہ صرف یہ دو واقعات ہیں جو بار بار الگ الگ حدیثوں میں آتے ہیں۔ واقعات صرف یہی دو ہیں پوری زندگی کے کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اس کے بعد عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرو، رخ کرو، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، اور ہاں پورب اور پشچمی طرف رخ کر لو۔ تو یہاں میں تھوڑا خلاصہ پہلے کر دوں کہ کیونکہ یہ مدینہ کی بات ہے، تو مدینہ سے جو مکہ ہے وہ آپ سمجھیے کہ اتر کی طرف پڑتا ہے، یعنی آپ کہیے کہ جو قبلہ کی ڈائریکشن ہے وہ ساؤتھ نارتھ ڈائریکشن ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن ہے، ویسٹ میں پڑتا ہے۔ تو آپ ایسٹ یا ویسٹ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، پورب یا پشچم کی طرف یہاں رخ نہیں کر سکتے، یہاں آپ کو اتر یا دکشن کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ تو قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، بالکل ظاہر بات ہے، اور بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ کا سطر کھلا ہے تو آپ کو قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، نہانے کا بھی معاملہ اس میں آ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے جبکہ وہ پیشاب کر رہا ہو۔ پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں پکڑنا ہے، یا اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے آپ کو صاف نہ کرے، اپنی شرمگاہ کو صاف نہ کرے، استنجا کرنا جسے کہتے ہیں، چاہے وہ پانی سے کرے چاہے وہ ڈھیلے سے کرے۔ اس کے بارے میں اگلی سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور نہ یہ کہ وہ پانی کے برتن میں سانس لے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔